سورہ مرک فجر قرآن مجید کا 99 نمبر سورہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ غاشیہ ہے 88 نمبر، اور اس کے بعد سورہ مرک بلد ہے، پھر سورہ شمس ہے، پھر سورہ لیل۔ یہ سورہ مکی ہے اور 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کا آغاز حق تعالیٰ نے قسموں سے فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی کئی ایک سورہ ہیں جن میں اللہ نے قسموں سے اپنی بات کا آغاز کیا، ان میں سے ایک سورہ یہ ہے۔ 114 صورتوں میں سے 70 صورتوں کے شروع میں کوئی قسم نہیں، باقی 44 صورتوں کے آغاز میں اور چند ایک صورتوں کے وسط میں حق تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں جن کی تعداد 118 ہے۔ حق تعالیٰ نے بس اوقات بعض مقامات پر ایک قسم اٹھائی اور بات کا آغاز کیا، جیسے سورہ مبارک عصر۔ کچھ صورتوں میں اللہ نے 2 قسمیں اٹھائی، جیسے سورہ ضحیٰ۔ کچھ صورتوں کے شروع میں پروردگار نے 3 قسمیں اٹھائی، جیسے سورہ مبارک العادیات۔ کچھ صورتوں کے شروع میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارک 3 ہے، اور کچھ صورتوں کے شروع میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارک فجر۔ اس کے بعد صرف ایک مقام پر اللہ نے 5 سے زیادہ قسمیں اٹھائیں، اور وہ سورہ مبارک شمس۔ کل 15 آیتیں ہیں، اور 15 میں سے پہلی 7 آیتوں میں یعنی آدھے سورہ میں حق تعالیٰ نے متوالی بے ہم مسلسل بالاستیعاب 11 قسمیں اٹھائیں۔ سورہ شمس کے بعد وہ سورہ جہاں اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں، یہ سورہ فجر، اور اس سورہ کو سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے۔ بحار الانوار کی 44 نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے امام شیشم سے یہ حدیث بیان کی ہے، جب آپ اپنے صحابی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ فقرؤوا فی صلواتکم فی نوافلکم وفی صلاۃ واجبہ سورۃ الفجر۔ اپنے صحابی سے فرمایا کہ تم اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ تو صحابی نے استفسار کیا کہ فرزند رسول آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں سورہ فجر پڑھا کروں؟ اس لیے کہ سورہ فجر سورہ حسین ہے، میرے دادا حسین نے علی کا سورہ۔ پھر اس نے مزید استفسار کیا، پوچھا، امام نے جواب دیے یہ سورہ اپنے اندر عجائبات رکھتا ہے۔ کل 30 آیتیں ہیں، اور پہلی 4 آیتوں میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی، اور پھر 5ویں آیت میں پروردگار نے بشر کو، صاحبان عقل کو تعقل اور تفکر اور غور و فکر کی دعوت دی۔ پھر آخر میں جا کے آخری 4 آیتوں میں بھی سرور و سالار شہیدان، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ آلہ وسلم کا ذکر کیا، اور وسط میں جو 23 آیتیں اس میں قوم عاد اور قوم ثمود، فرعون اور فرعونیوں کا ذکر کیا گیا، جو خود ایک کنایہ ہے اور تمثیل ہے۔ جیسے سید الشہداء کی ایک معروف حدیث ہے، جسے علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 92 نمبر جلد میں بیان کیا کہ امام حسین فرماتے کہ یہ قرآن 4 اشیاء پر مشتمل ہے: عبارہ، اشارہ، لطائف اور حقائق۔ فالعبارۃ للعوام، سید الشہداء فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو عبارت ہے، الفاظ ہیں، یہ عوام کے لیے،
والاشارۃ للخواص، اور قرآن کے جو اشارات ہیں یہ خواص کے لیے، واللطائف للاولیاء، اور قرآن مجید کے لطائف اولیاء خدا کے لیے، والحقائق للانبیاء، اور قرآن مجید کے حقائق انبیاء کرام کے لیے۔ امام صادق علیہ السلام کا صرف یہ فرما دینا کہ یہ سورہ میرے جد بزرگوار امام حسین علیہ آلاف التحیت والثناء سے متعلق ہے، اتنا کافی ہے۔ پھر صاحبان عقل خود اس سے مفاہیم انتزاع کر سکتے ہیں، حقیقتیں استخراج کر سکتے ہیں، حقائق کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی قسم ہے والفجر، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، دوسری قسم مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ کیا ماہ ذی الحج کی، جیسے بعض مفسرین نے لکھا؟ اگر ہم ماہ ذی الحج کی 10 راتیں مانیں تو سرے سے باقی قسموں کے ساتھ یہ مطلب سازگار نہیں ہے، سیاق و سباق کے ساتھ ہم آہنگ نہیں۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ بعضوں نے کہا یہ ماہ رمضان کی 10 راتیں۔ خمینی بہت شکن اور استاد آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی اور دیگر مفسرین کے علاوہ خود امام حسکانی نے شواہد التنزیل میں بیان کیا کہ یہ 10 راتیں، ان 10 راتوں سے مراد محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ اگر فجر سے مراد ذات حسین ابن علی ہے، اگر 10 راتوں سے مراد محرم کی 10 راتیں، تو پھر انسان تعمق کرنے کے بعد، تدبر کرنے کے بعد، تعقل کرنے کے بعد، تفکر کرنے کے بعد یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو کس حقیقت کی طرف اشارہ ہے اور طاق کس حقیقت کی طرف اشارہ ہے، والشفع والوتر۔ اور عجیب یہ کہ یہ 2 قسمیں تیسری آیت میں پروردگار نے ایک ساتھ اٹھائی، اور پھر چوتھی آیت میں حق تعالیٰ نے 5ویں قسم اٹھائی، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ اور پھر 5ویں آیت میں اللہ نے بشر کو دعوت دی فکر کی، هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں اہل عقل کے لیے، اہل خیرت کے لیے قسم موجود نہیں ہے؟ پھر 23 آیتوں میں، اگلی 23 آیتوں میں حق تعالیٰ نے مختلف اقوام کے انجام کو بیان کیا، عبرتوں کو ذکر کیا، اور پھر آخری 4 آیتوں میں حق تعالیٰ نے جہاں پر اس سورہ کو ختم کیا اور مکمل کیا ان لفظوں کے ساتھ، وہ آغاز ہے اور یہ انجام ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر نفس انسانی سے متعلق گفتگو کی۔ نفس ملہمہ ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، یہاں نفس کا عالی ترین درجہ نفس مطمئنہ کی بات کر رہے پروردگار۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کے پاس، راضیتم، مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جائے گی۔
یہ بندے کون ہیں خدا کے؟ میں اس حقیقت کو عرض کروں گا لیکن صرف ترجمہ کر رہا ہوں آج کی حد تک۔ فادخلی فی عبادی، یہ عبادی کس مفہوم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایک ہے عبد، ایک ہے عبدہ، اور یہ اتنا بڑا درجہ ہے کہ ہم نماز کے اختتام میں ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسول کی نبوت اور رسالت کی گواہی سے پہلے آپ کی عبودیت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ غیر معمولی منزل ہے حق تعالیٰ کی نگاہ میں، یہاں تک کہ پروردگار جب اس انتہائی بلندی پر کہ جس کے بعد پھر کوئی بلندی لائق تصور نہیں، اپنے محبوب کو معراج پہ لے کے گیا تو ان لفظوں کے ساتھ، نہ نبی کہا نہ رسول کہا نہ کسی لقب سے یاد کیا، کن لفظوں کے ساتھ بیان کیا حقیقت معراج کو؟ سبحان الذی۔ دیکھیے آپ بات سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، پروردگار بات کے آغاز میں خود سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ نہیں فرمایا بنبی برسول بحبیب، نہ مقام عبودیت حق تعالیٰ کی نگاہ میں بالا ترین درجہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، عبد ہونا اور ہے، اپنا عبد ہونا اور ہے۔ اور اس حقیقت کو بہت خوبصورت لفظوں کے ساتھ مرحوم اقبال نے بیان کیا، کہا کہ عبد دیگر عبدہ شیء دیگر، عبد اور ہے عبدہ اور ہے۔ عبد کون ہے اور عبدہ کون ہے؟ دوسرے شعر میں خود جواب دیا، دوسرے ٹکڑے میں، دوسری بیت میں، عبد دیگر عبدہ شیء دیگر، ان سراپا انتظار ان منتظر۔ عبد اور ہے، عبدہ اور ہے۔ عبد وہ ہے کہ جو کوئی دور پہ رک کر کھڑے ہو کے اپنے محبوب کی تجلی کا انتظار کرتا ہے، اور عبدہ وہ ہے جس کا عرش پر انتظار کیا جاتا ہے۔ فادخلی فی عبادی، تو اب اس نفس مطمئنہ سے کہا جا رہا ہے کہ آئیے، لوٹ آئیے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے پاس آ جائیے، اور میرے بندوں میں تو روشن ہوا کسی حد تک کہ وہ بندے کون ہیں جن میں شامل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائیے۔ استاد جوادی نے، استاد آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، علامہ طباطبائی، عرفاء مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جنت ایک ذی مراتب مقام ہے۔ ایسا نہیں کہ جب ہم جنت کہتے تو مراد ایک ہی باغ ہے یا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہ سب کو وہاں بھیج دیا جائے گا، نہ، جنت ایک ذی مراتب حقیقت ہے۔ ان ممکن ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، انبیاء جنت میں جائیں گے، ختمی مرتبت کے اصحاب باوفا و اصحاب باصفا جنت میں جائیں گے، اتقیاء، صالحین، اولیاء خدا، اصحاب معصومین، یہ سب جنت میں جائیں گے۔ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو جنت میں نہ جا سکے۔ ہاں کچھ کام ایسے ہیں کہ شاید تھوڑا ٹائم لگانا پڑ جائے، بعض کو اسی دنیا میں مشکل سے گزارا جاتا ہے تاکہ جب قبر تک پہنچے تو عذاب قبر سے بچ جائیں، اور جو گناہ سرزد ہوئے، غلطیاں، ان کی اسی دنیا میں تطہیر ہو جائے، اور کسی کے گناہ مزید بچ جائیں اور دنیا میں تطہیر نہ ہو سکے تو پھر دوسرا مشکل مرحلہ قبر کا ہوتا ہے، اور پھر قبر کے بعد محشر کی مشکلات۔ اور اگر کوئی روح سیاہ اتنا گنہگار ہے، اگرچہ حب اہل بیت رکھتا لیکن پھر بھی توبۃ النصوح میں کامیاب نہ ہو سکا، اپنے گناہ نہ بخشوا سکا زندگی میں، قبر میں بھی اس کے گناہ پاک نہ ہو سکے، ختم نہ ہو سکے، جبران نہ ہو سکا، معاشر میں پھر اسے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا۔
لیکن کسی بھی مومن کے لیے جہنم میں عمر قید نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ دن لگانے پڑ جائیں۔ یہ جہنم اہل بیت کے دشمنوں کے لیے خلق ہوئی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہمیں ایک دن کے لیے بھی جہنم میں رکنا پڑ جائے، یہاں تک کہ جب جہنم سے گزرنے کے بعد جنت میں پہنچیں گے، پہنچ جانے کے بعد بھی انہیں پہچان لیا جائے گا، اور پھر اہل جنت ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے چہرے کی کیا کیفیت ہے، کہاں سے ہو کے آ رہے ہو۔ یہ قرآنی گفتگو ہے، میرا موضوع نہیں ہے۔ جنت ایک ذی مراتب مقام ہے، جنت ایک جیسی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں، باقی یہ طبقات جن کے نام لیے گئے سب جنت میں چلے جائیں، ممکن ہے کہ ہمیں جنت میں ہوتے ہوئے بہت ساری شخصیات کی ایک مرتبہ بھی زیارت نصیب نہ ہو سکے، ایک مرتبہ بھی قرب نصیب نہ ہو سکے۔ ممکن ہے ہم بھی جنت میں ہوں، جناب ابوذر بھی جنت میں، یقیناً جنت میں، لیکن کبھی ہمارا سامنا نہ ہو۔ ایسے نہیں کہ جو بھی جنت میں جائے گا پھر سب اکٹھے رہیں گے، ملاقاتیں رہیں گی، ملتے ملاتے رہیں، نہ، درجات ہے، ایک الگ حقیقت ہے جسے الگ مقام پہ بیان ہونا چاہیے۔ یہ جو پروردگار فرما رہا ہے فادخلی وادخلی جنتی، ایک بالاترین حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آغاز اس سورہ کا قسموں سے، والفجر، مجھے فجر کی قسم۔ فجر کا مفہوم کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی نے اپنی منفرد اور بے نظیر کتاب مفردات راغب میں فجر کی معانی کو بیان کیا۔ فجر کا مطلب ہے وسیع شگاف۔ جب آپ کسی شے کو پھاڑ دیتے ہیں اور اس میں شگاف آ جاتا ہے، اس کیفیت کو فجر کہتے ہیں۔ اور باقی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اسی کے خاندان سے ہیں۔ فاجر بھی اسی خاندان سے، فجرہ وہ بھی اسی خاندان سے۔ امام حسین نے جو یزید کے لیے لفظ فاجر استعمال کیا اپنے خط میں، یعنی وہ شخص کے جس نے اپنے عمل اور کردار سے دین اور دیانت کی ردا کو چاک کر دیا، فجرہ وہ بھی اسی خاندان سے۔ فجر وسیع شگاف۔ وقت فجر کو ہم فجر کہتے ہیں، ظہر نہیں کہتے، عصر نہیں کہتے، مغرب نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ صبح کی سفیدی رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر دیتی ہے۔ اور امام صادق فرماتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد میرے جد بزرگوار حسین ابن علی ہے۔ کیوں؟ نور حسین ابن علی کو، شخصیت حسین ابن علی کو، ذات حسین ابن علی کو پروردگار نے فجر سے تشبیہ دی، اس لیے کہ فجر کی روشنی جب پھوٹتی ہے تو ان تیروں تار تاریکیوں کو زائل کر دیتی ہے۔ یہ تاریکیاں، یہ ظلمتیں، یہ گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ اور روشنی پھیلنے کے بعد جو دوسرا کام انسان کے لیے عیاں ہوتا ہے، ہر چیز کی حقیقت اس کے سامنے روشن ہو جاتی ہے، اور پھر وہ تشخیص دے لیتا ہے یہ اچھا، یہ برا ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ پروردگار نے نور حسین ابن علی، ذات حسین ابن علی اور شخصیت حسین ابن علی کو اس لیے فجر سے تشبیہ دی کہ جیسے یہ نور ساطع ہوا اور اس نور کا ظہور ہوا، اس نور کے ظہور کے بعد ایسی روشنی پھیلی کہ بنو امیہ کی تاریکیاں سمٹنا شروع ہو گئی اور ان کے مکروہ چہرے کھل کر بشر کے سامنے آ گئے۔ حسین نے دوستوں کو پہچانوایا، حسین نے دشمنوں کو پہچانوایا، حسین نے خیر و شر کے درمیان ایک امتیازی نشان کھینچ دیا۔ خود آپ کا وجود معیار ہے، حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، تاریکیوں اور روشنیوں کے درمیان، طہارتوں اور نجاستوں کے درمیان آپ کا وجود حد فاصل ہے۔ جیسے کہ ہندوستانی شاعر نے کہا کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا خیر کیا اور شر کیا، یوں الجھا دیا گیا، ہر ایک امیر المومنین کہلایا جانے لگ گیا، ہر ایک خلیفۃ المسلمین بن گیا، یہاں تک کہ جب یزید جیسے ننگ بشریت، مجسم نجاستیں
وہ ختمی مرتبت کے ممبر پر آ کر دنیا ان کے سامنے سرخم کر رہی ہے اور انہیں خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، امیر المومنین کہہ کے بلا رہی ہے۔ ایسے اوقات میں، ایسے لمحوں میں جب خود صحابہ کرام جیسی شخصیتوں کے لیے تشخیص دینا مشکل ہو گیا کہ اب یزید کا کیا کریں، یہ بھی تو اسی مسند پہ آ کے بیٹھا ہے، کیا ایسے بھی خلیفہ کہیں؟ جہاں سب کے سر جھک گئے لیکن حالت تذبذب میں تھے، بے یقینی کی کیفیت میں تھے، ششدر تھے، حیران تھے، پریشان تھے، تحیر، استعجاب اور حیرت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس لمحے کے لیے اللہ نے اپنے نور کو عیاں فرمایا، جو اس ہندوستانی شاعر نے خوبصورت مختصر شعر کا اور کس کیفیت کو اجاگر کیا کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اس مقصد کے لیے پروردگار نے نور حسین ابن علی کو بھیجا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاریخ لکھی ہے کربلا کی اور عاشورہ کی، ہرگز کسی ایک لمحے میں امام حسین نے کسی مورخ کے سپرد نہیں کیا، کسی بھی لمحے میں، نہ کسی شخصیت کے تعارف میں، نہ کسی اقدام کے تعارف میں۔ ایک ایک سپاہی کا، ایک ایک بچے کا، ایک ایک بچی کا، ایک ایک خاتون کا، ایک ایک صحابی کا حضرت نے خود انتخاب کیا۔ کب مدینے سے چلنا ہے یہ خود طے کیا، کب مکہ پہنچنا ہے یہ خود طے کیا، کب مکہ چھوڑنا ہے یہ خود طے کیا، کب کربلا پہنچنا ہے یہ خود طے کیا، کس مقام پہ کیا کرنا ہے یہ خود طے کیا، کس مقام پہ کیا بولنا ہے یہ خود طے کیا۔ یہاں تک کہ جن شخصیتوں کا انتخاب کیا یہ اولی العزم شخصیتیں۔ میں سورہ مبارکہ فجر کی تفسیر کے ضمن میں یہ پہلو بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر کیا راز ہے، عقل انسانی حیران ہے۔ اس ملک میں یا پوری دنیا میں چلے جائیے، جتنے بھی مسلمان فرقے بستے ہیں، سنی ہیں یا شیعہ ہیں، سب کے سب جب اصحاب رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، ادب اور تعظیم کے لیے اصحاب رسول کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی سنی بھی، ابو ذر ہیں، عمار ہیں، حذیفہ ہیں، باقی شخصیتیں، ابن عباس، ابن مسعود، اہل سنت بھی ان کو رضی اللہ کہتے ہیں، ہم بھی رضی اللہ کہتے ہیں، یہ اصحاب رسول ہیں۔ لیکن جب اصحاب حسین ابن علی کی بات آتی ہے کوئی رضی اللہ نہیں کہتا۔ تعجب ہے، ڈاکٹر عباس محمود عقاب اور بڑی بڑی برجستہ شخصیتیں، مصر کے بڑے بڑے علماء حدیث، جب شہدائے کربلا کا ذکر آتا ہے وہ بھی علیہ السلام کہتے ہیں، ہم بھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ آخر کیا راز ہے؟ کیوں رسول اسلام کے صحابی رضی اللہ ہیں اور کیوں حسین ابن علی کے ساتھی علیہ السلام ہیں؟ ہم اس راز کو بھی سمجھنے کی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلے، حبیب تو آپ کی بچپن کا دوست ہے، زہیر ابن کین کو تو ایک عرصہ گزر گیا، سعید بن عبداللہ حنفی ہیں، حجاج بن مسروق ہیں، قیس ابن مصہر سیداوی ہیں، باقی اولی العزم شخصیتیں جو کچھ سالوں سے آپ کے ساتھ ہیں، زہیر ابن کین کچھ دنوں کے ساتھ آپ کے ساتھ رفاقت ہے، اور تو کچھ لمحے رکے آپ کے پاس۔ زیادہ سے زیادہ اگر اندازہ کر کے بتایا جائے تو جناب حور تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں رکے امام حسین کے پاس۔ تو جو رسول کے ساتھ 40 سال اور 20 سال رہے وہ رضی اللہ ہے، اور جو حسین ابن علی کے پاس چند لمحے رک گیا وہ حر بھی علیہ السلام ہے۔ مگر کیا باقی 71 کو رضی اللہ کہتے ہیں یا علیہ السلام کہتے ہو؟ جناب حر کی جگہ پہنچ کے ان کو رضی اللہ کہتے ہیں؟ نہ جس طرح سے سعید بن عبداللہ حنفی، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، زہیر ابن قین، عابس ابن شبیب شاکری، یہ سب کے سب علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح سے ہم حر کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ حر کیوں علیہ السلام ہے؟ یہ راز سمجھنا ہے تاکہ کربلا سمجھ میں آ جائے، اور سورہ فجر نے اس راز کو سمجھایا ہے، بتایا۔ کتنی دیر رکے جناب حر؟ بیٹھے بھی نہیں،
کھڑے کھڑے آئے اور امام حسین نے کھڑے کھڑے آپ کو واپس بھیج دیا۔ سید العلماء علامہ علی نقی نقل فرماتے ہیں آخر کیا راز، کیوں نہیں بٹھایا؟ کچھ دیر بٹھا لیتے، باتیں کرتے، کیفیت پوچھتے، کیسے آئے۔ نہ طولانی گفتگو نہیں کی، نہ کچھ سنا نہ کچھ کہا۔ اور عجیب یہ ہے، اور نے بس ایک بات کی، آنکھوں پہ پٹی تھی، بیٹا بھی ساتھ تھا، غلام بھی ساتھ تھا، کہ حسین ابن علی معافی مل سکتی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ یہاں شہید مطہری فرماتے ہیں، باقی محققین فرماتے ہیں، امام حسین کے پاس دو جملے کہہ دیں، ایک یہ کہ نہ تم قابل معافی نہیں ہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نہ روکتے آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، نہیں کہا۔ یا کہتے تم قابل معافی نہیں ہو، یا فرما دیں ہاں میں نے تمہیں معاف کیا۔ نہ عجیب ہے حسین، حقیقت حسینی، ماہیت حسینی۔ یہ حسین کون ہے؟ جن کے تعارف میں پروردگار سورہ فجر میں ان لفظوں کے ساتھ آپ کی تحسین اور تمجید کر رہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ نہ یہ کہا کہ اور آپ قابل معافی نہیں ہو، نہ یہ فرمایا کہ اور میں نے آپ کو معاف کیا، جائیے مقتل اور سیرت اور تاریخ کی تمام کتابیں اٹھائیے۔ جیسی اور نے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ حسین ابن علی ہیں، کیا فرمایا؟ اے ہور جا، اللہ نے تجھے معاف کیا۔ یہ حسین رضا خدا کا مظہر ہے، یہ حسین مشیت خدا کا مظہر ہے، حسین خود رضا خدا، حسین خود مشیت خدا۔ یہ اور کون ہے؟ ان چند لمحوں میں کیا؟ علامہ علی نقی فرماتے ہیں، کہا کہ امام حسین نے زیادہ دیر کیوں نہیں روکا اور کو؟ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے یہ جملہ لکھا جو میں اکثر عام طور پر پڑھتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، اور وہ جب پہلی مرتبہ آیا تھا آقا کی بارگاہ میں، تب آقا کے پاس پانی موجود تھا، اسے بھی پلایا، اس کے باقی 1700 کو پلایا، اس کے گھوڑوں کو پلایا، حتیٰ ان کے پاؤں کے اوپر پانی ڈالا کہ وہ گرمی سے ایک کیفیت تاری تھی۔ تو آج جب پانی موجود نہیں ہے تو علامہ فرماتے ہیں اس لیے پھر جلدی بھیج دیا کہ پہلی مرتبہ آئے تو پانی پلایا، آج ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے، اگر تمہیں پانی نہیں پلا سکتے تو پھر پیاسا بھی کیوں رکھیں، اس لیے جلدی چلے جاؤ، رخصت کر دیا، شہید ہو گئے۔ یہ حر جو چند لمحے رکے حسین ابن علی کی بارگاہ میں، کیوں علیہ السلام بن گئے؟ آخر یہ کربلا کیا ہے؟ آخر یہ حسین کون ہے؟ یہ کربلا اور یہ عاشورہ امام حسین نے کسی مورخ یا سیرت نگار یا تاریخ نویس کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آ کر اس کی جزیات کو بیان کرے، نہ ایک ایک کردار کو خود بیان کیا۔ عاشور تک اور جن شخصیتوں کا انتخاب کیا انہیں کربلا میں آ کے تیار نہیں کیا، کوئی درس نہیں دیا، نہ شب عاشور، نہ روز عاشور، نہ کربلا کے 8 دنوں میں امام حسین نے، نہ مکہ میں 4 مہینے 5 دن قیام فرمایا، نہ راستے میں کسی ایک سے نہیں کہا کہ تم نے ایسے کرنا ہے، تم نے ایسے کرنا ہے، تم نے ایسے کرنا ہے، نہ۔ انسان حیران ہو جاتا ہے یہ حسین کون ہے؟ کب سے کربلا کی تیاری شروع کی، کیسی شخصیتوں کو تراشا، اور خود کربلا سے کروڑ درجے یا اس سے بھی زیادہ مشکل کوفہ اور شام کا محاذ تھا۔ مجھے مقتل یا سیرت یا تاریخ کی کسی کتاب سے اٹھا کے یہ جملہ دکھا دیجئے کہ ثانی زہرا کو کسی بڑی خواتین کو چھوڑ دیجئے، حتیٰ کسی بچے یا بچی سے یہ کہنا پڑ گیا ہو کہ تم ایسے کرنا اور ایسے نہ کرنا، یا بعد میں کسی کو تنبیہ کی ہو کہ آپ نے ایسے کیوں کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی زبان سے جو کلمات ادا ہوئے وہ تو بجائے خود آپ کی کسی ساتھی کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ سرزد نہیں ہوا کہ آج انسان کربلا اور عاشورہ کی نہضت اور تاریخ کو پڑھتے ہو کہ نہ یہاں پہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حتیٰ کسی چھوٹے سے بچے یا کسی چھوٹی سی بچی کی زبان سے نہ اس مشکل ترین سفر میں کوئی ایک معمولی کمزوری کا اظہار ہوا۔
اور سب سے بڑھ کر خود ثانی زہرا. انسان تصور نہیں کر سکتا. جس طرح سے میں کل ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی کی بات کر رہا تھا, یہ ثانی زہرا کب, کہاں, کس موقع پر کون سا لفظ استعمال کرنا ہے, کہاں خاموش رہنا ہے. اور محمد کی جب لاشیں آئیں, یہ بی بی اس طرح سے خاموش ہیں جیسے ان بچوں کو پہچانتی نہیں. اور باقی مقامات دیکھیں کہاں پہ خطبہ دینا ہے. کوفے کے دروازے پر کس مرحلے پہ خطبہ دیا, اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ کر کس مرحلے پہ اپنی بات شروع کی. خود روز عاشور دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت. استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی کے ساتھ اس کا الجھاؤ ہو جائے, چار بندوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہو جائے, تو اس میں مختلف قسم کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں. یا ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, چپ ساتھ لیتا ہے, خود کو دشمن کے سپرد کر دیتا ہے, یا اول فول باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے, اپنے قد سے بڑی باتیں کرتا ہے, جذباتی باتیں کرنا شروع کرتا ہے, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. کبھی آپ نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دے گا, کبھی آگے بڑھے گا, شور مچائے گا. انسان حیران ہے, خود دشمن حیران ہے. روز عاشور امام حسین کی ذات بجائے خود آپ کے ساتھ آنے والے یہ تمام سپاہی, آپ کے بیٹے, بھتیجے, بھانجے, بھائی, آپ کے صحابی, آپ کے سپاہی, کیا انتخاب ہے. کب امام حسین ان شخصیتوں کو تراشا اس مرحلے کے لیے. حتی سارے سفر میں استاد آیت اللہ دارستانی عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا حسین کے جب ہم کلمات جو بیان کیا وہ تو الگ بات ہے, جن جن مقامات پر جو جو لفظ گئے اور جو جو تعبیرات استعمال کی, اگر دنیا کے فلسفی اور دانشور آئیں, گھٹنے ٹیک دیں اور تدبر کریں امام حسین کی روش پر جو انداز اختیار کیا کہ میں نے یہ جو بات کہنا اس کو کس مرحلے میں کہنا ہے, کس لمحے میں کہنا ہے, ایک. اور پھر دوسری شخصیت ثانی زہرا. کوفہ کے دربار میں کب آپ نے خطبہ شروع کیا, اور شام میں کس لمحے میں. اس سے پہلے اگر بی بی اپنا خطاب شروع کر لیتی, بی بی کا کلام ضائع ہو جاتا. ایک خاص مرحلے پر ایک ایسا نقطہ پہنچا کہ یوں لگ رہا تھا کہ شاید یہ سارا اہتمام اسی خاتون کے خطبے کو سننے کے لیے کیا گیا. اور پھر اس کے بعد بی بی نے جو ایک ایک جملہ استعمال کیا, ایک ایک لفظ, جو استاد دارستانی کی کلمات ہیں, وہ فرماتے کہ اگر خود اس مقام پر کوفہ کے دروازے پر دارالامارہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے, اور شام میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے سامنے, یہ جو تین بنیادی خطبے دیے ثانی زہرا نے, استاد دارستانی فرماتے ہیں, وزن کیجیے گا اس جملے کا, کہا کہ اگر خود ان تین مقامات پر ثانی زہرا کی جگہ خود محمد مصطفیٰ آ جاتے اور امام الانبیاء سید الرسل کو ان مقامات پہ خطبہ دینا پڑ جاتا, تو بعین ہی وہی خطبے ارشاد فرماتے جو ثانی زہرا نے ارشاد فرمایا. نہ ایک لفظ کم, نہ ایک لفظ زیادہ. یہ ترجمان حسین ہے. امام حسین نے کسی دوسرے ذریعے پر اکتفا نہیں کیا, ورنہ بڑے سے بڑا پیغام ہوتا, بڑی سے بڑی قربانی ہوتی, اور لوگوں کے سپرد کر کے چلے جاتے. کربلا ابدی اور سرمدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی. پہلے خود کربلا کی تفسیر بیان کی, کربلا کا عرفان خود کروایا, ایک ایک شخصیت کا عرفان کروایا, خود بتایا مسلم ابن اوسجہ کون ہے, خود بتایا زہیر ابن قین کون ہے, خود بتایا عابس ابن شبیب شاکری کون ہے. قدم قدم پہ تعارف کروائے. اگر وقت بچے گئے ان دنوں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اور پھر اس نہضت کو اس عروج پر لے جانے کے بعد اس پیغام کو کن پیغمبروں کی سپرد کیا؟ علی زین العابدین اور ثانی زہرا سلام اللہ علیہ. اور پھر ثانی زہرا کی سپاہ, آپ کی فوج,
کربلا سے کروڑ درجے مشکل مرحلہ ہے جو 10 محرم کی عصر سے شروع ہو رہا ہے. انسان تصور نہیں کر سکتا. اس لیے ثانیہ زہرا نے جو کام انجام دیے روز عاشور، امام حسین جب رخصت آخر کے لیے چلے، بی بی نے کچھ عجیب کام کیے، اور ان میں سے ایک کام، آخری مرتبہ جب اپنے بھائی کو رخصت کرنے لگی، الوداع کرنے لگی، رخصت آخر کے موقع پر جب امام حسین خیمے سے جانے لگے، ثانیہ زہرا نے ایک طرف بیوہ خواتین کو کھڑا کیا، اپنی بہنوں کو، اپنی بھابھیوں کو، باقی خواتین کو کھڑا کیا، اور دوسری صف میں یتیم بچوں اور بچیوں کو کھڑا کیا، اور امام حسین سے ایک عجیب خواہش کی کہ بھیا حسین، میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے درمیان سے گزر کے جائیں اور ہر ایک بچے اور ہر ایک بچی اور بیوی سے کچھ کہہ کے جائیں، سب سے اس طرح سے رخصت ہو کے جائیں. مرحوم اظہر حسن زیدی جو مشکل باتوں کو بہت آسان کر کے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت تعبیر بیان کی اس موقع پر. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایک ملک کا سربراہ، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، وہ دوسرے ملک جاتا ہے دورہ کرنے کے لیے، اور دوسرے ملک کا سربراہ پھر اس کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے، اپنی فوج کی پیٹ کرواتا ہے، اس کا معائنہ پیش کرتا ہے، سب سلامی پیش کرتے ہیں. اب حسین ابن علی اپنا کام مکمل کرنے کے بعد شہادت کے لیے جا رہے ہیں، اور ثانیہ زہرا حسین ابن علی کو الوداع کہتی ہوں رخصت آخر کے موقع پر اپنی فوج کا معائنہ کروا رہی ہیں کہ حسین ابن علی رخصت ہونے سے پہلے ایک مرتبہ میری اس فوج کو دیکھ لو، ان یتیم بچوں اور یتیم بچیوں اور بیوہ خواتین کو، جن کو لے کر کے میں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو نابود کرنے کے لیے جانا ہے. 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران یزید ابن معاویہ کو جس سپاہ کے ذریعے سے میں نے نابود کرنا ہے، ایک مرتبہ میری سپاہ کو دیکھتے ہو جائیے. اور اب چونکہ ایام شہادت سکینہ بنت الحسین ہے اور گفتگو ایسے مرحلے پہ آگے، میں باقی مراحل کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ثانیہ زہرا کی یہ چھوٹی سپاہیہ جن کا نام سکینہ بنت الحسین ہے، جب میں اس بی بی کی شخصیت کا تھوڑا مطالعہ کرتا ہوں مجھے سمجھ میں آتی ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر سکینہ بنت الحسین کو اپنے ہمراہ کربلا لے جائے بغیر امام حسین علیہ السلام کا مقصد بچ سکتا تو کبھی نہ لے کے جاتے. لیکن جس طرح سے زینب بنت علی شریکت الحسین ہے، اسی طرح سے سکینہ بنت الحسین بھی شریکت الحسین ہے. اس بچی نے کیا کیا کام انجام دیے، کس کس طرح سے اپنے بابا کے مقصد میں اپنے بابا کی مدد کی ہے. سن تو 3 سال ہے، 3.5 سال ہے، لیکن معرفت کی سطح اور درجہ کس درجہ بلند ہے. کب پانی بند ہوا؟ 7ویں سے پانی بند ہوا، 3 دن مسلسل پانی بند رہا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس بندش آب سے سب سے زیادہ متاثر کون ہوا؟ یہ بچے جو چند لمحے پانی کے بغیر نہ رہ سکیں. اتنی شدت تھی کہ مقتل نگار لکھتے ہیں کہ دوپہر کے وقت جب چلچلاتی دھوپ پڑتی تھی اور ریت کے یہ ذرات اس صحرا میں جب اتنے گرم ہو جاتے تھے کہ اگر گندم یا باقی مکئی یا کوئی بھی دانے ان پہ گرا دی جائے تو وہ بھون جائیں. اب اس صحرا میں پیاس کی شدت کا آپ خود اندازہ لگا لیجیے. 3 دن کی یہ پیاس، وہ سب سے زیادہ متاثر کون ہوا؟ بچے. تو اب دیکھیں، ایک طرف ثانیہ زہرا اپنا کردار ادا کر رہی ہے، حسین کے ساتھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، خود آقا حسین اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس چھوٹی سی بچی نے کیا کام کیا ہے، کس کس طرح سے اپنے بابا کے مقصد میں آپ کی مددگار ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو ایک خیمے میں جمع کیا اور ان سے یہ خواہش کر رہی ہوں، کہہ رہی ہیں کہ آپ باہر نہ جانا اور پریشان نہ ہو، میرے چچا عباس تمہارے لیے پانی لے آئیں گے. دائماً 3 دن سکینہ بنت الحسین ان بچوں اور بچیوں کو امید دلاتی رہی اور کوشش کرتی رہی کہ باہر نہ جائیں. کیوں باہر نہ جائیں؟ اس کی چھوٹے چھوٹے بچے جن کے لب خشک ہیں، آنکھیں دھنس چکی ہیں، چہرے کے رنگ زرد ہیں، اگر ان میں سے کوئی بچہ یا بچی خیمے سے باہر چلا گیا
اور اس کی زبان سے العطش العطش کی آواز بلند ہو گئی اور اس پر آقا حسین ابن علی کی نگاہ پڑ گئی تو حسین اس کائنات کے حساس ترین انسان ہیں، ان کے دل کو اور ان کے قلب کو تکلیف پہنچے گی، اپنے بابا کے دل کو دکھی ہونے سے بچانے کے لیے سکینہ کا جہاد ہے، یہ سکینہ کی کوشش ہے کہ بچوں کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ 3 دن یہ ذمہ داری ادا کی اور اس کے بعد روز عاشور، کیا معرفت کا بلند درجہ ہے۔ میں بی بی کی شہادت کل عرض کروں گا، لیکن آج بی بی کی تعارف میں چند جملے عرض کر دیتا ہوں۔ روز عاشور، امام حسین جب تمام بیویوں سے اور بچوں سے رخصت ہوئے، فرمایا یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینۃ و یا رباب و یا جاریۃ امی فضا علیکن من السلام، سلام کیا، آئے اور زین فرس کے اوپر سوار ہوئے اور اپنے زلجنا کو ایڑ لگائی، لیکن آپ کا زلجنا اپنے مقام پہ رکا ہوا ہے۔ فرمایا اے میرے فرس با وفا، یہ میری آخری خدمت ہے، میں اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا، لیکن آپ کا زلجنا اپنے مقام پر بدستور کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا اے میرے فرس با وفا، جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو بھی وقت آخر میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ اب گھوڑے نے اپنا سر اپنے پچھلے سونوں کی طرف موڑا اور اپنی زبان میں ہنہنانا شروع کیا۔ حضرت نے موڑ کے دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ آپ کی چھوٹی بیٹی سکینہ گھوڑے کے سونوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نیچے اترے، سکینہ کو اٹھایا، گود میں لیا اور بہت دیر تک اپنی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا سے پیار کرتے رہے۔ کبھی ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی رخساروں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی آنکھوں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی کانوں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی اپنی سکینہ کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ اور جب کافی وقت گزر گیا، فرمایا اے سکینہ آپ مجھے جانے کی اجازت دو، اے سکینہ آپ مجھے میدان جنگ جانے کی اجازت دو۔ سکینہ نے جواب دیا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ یہ معرفت ہے سکینہ کا، یہ مرحلہ ہے کہ بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، کہ بیٹی سکینہ مجھے جانے دو، شاید میں آپ کے لیے پانی لے کے آ جاؤں۔ کرنا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا، بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ سکینہ بنت حسین کسی طرح سے مجھے چھوڑ نہیں رہی ہے، تب حسین جیسے حساس امام کبھی بھی زبردستی خود سے سکینہ کو الگ نہیں کر سکتے، اس لیے اس مرحلے پر حسین ابن علی نے اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور دنیا والوں کو پہچانوایا کہ پہچانو میری سکینہ کون ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا اے بیٹی سکینہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کیوں پیدا ہوئی تھی؟ کہ نہیں بابا مجھے نہیں پتا۔ کہ سنو سکینہ، میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں، میں نے اپنی تہجد کی دعاؤں میں آپ کو رو رو کر اپنے اللہ سے اس دن کے لیے مانگا تھا۔ میں نے یہ دعا مانگی تھی، پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جس سے میں بہت زیادہ چاہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کروں، جس کے بغیر یہ گھر مجھے اچھا نہ لگے، لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے وہ میری جدائی برداشت کرے، اسے تازیانے لگے صبر کرے، تماچے لگے صبر کرے، اس کے کرتے کو آگ لگے صبر کرے، اس کے کانوں سے بندے نوچے جائیں صبر کرے۔ حسین ابھی یہ جملے ادا کر رہے تو سکینہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، بابا جائیے۔ یہ جناب سکینہ کی معرفت ہے، یہ جناب سکینہ کی معرفت ہے۔ کربلا والوں کی پیاس عاشور کی عصر میں آ کے ختم ہو گئی، لیکن کربلا کے اسیر کب تک پیاسے ہیں؟ کب پانی ملتا ہے؟ کئی دنوں کے بعد تھوڑا سا پانی دیتے ہیں، اور وہ بھی جب جناب سکینہ کی نوبت آتی تھی۔ شمر ابن ذوالجوشن کے دل میں اتنا غضب اور نفرت تھی آقا حسین کے لیے کہ باقی بچوں اور بچوں خواتین کو تھوڑا تھوڑا پانی دینے کے بعد جب جناب سکینہ کی باری آتی تھی یہ مشق میں بچا ہوا پانی زمین پر گرا دیتا تھا اور یہ بچی دیکھتی رہ جاتی تھی، یہ بھوکی اور پیاسی بچی، لیکن کس طرح سے ایک ایک قدم پر اپنے بابا حسین کے مقصد کو بچایا اور دنیا کو کربلا سمجھائی۔ اس سفر میں جب یہ کاروان چل رہا ہے تو اس راستے میں کسی خاتون نے اپنے گھر کی چھت سے کچھ کھجوریں پھینکی اور مسلم بن عقیل کی 3 سالہ بیٹی جن کا نام عاتقہ تھا، ایک کھجور ان کے سامنے آ کے گری، انہوں نے کھجور اٹھائی
اور دہن تک لے کے جانے لگی، یا پچھلے محمل سے سکینہ بنت الحسین کی آواز بلند ہوئی، کتنی نگاہ ہے اپنے بابا کے مقصد پر۔ جیسی دیکھا عاتقہ کھجور کھانے لگی ہیں، فرمایا ہے عاتقہ دیکھیں تماچے کھائی ہوئی بچی، بھوکی اور پیاسی بچی، کانوں سے خون جاری ہے، لیکن اپنے بابا کے مقصد پر کس طرح سے نگاہ ہے۔ فرمایا ہے عاتقہ یہ کھجور پھینک دو، یہ صدقہ ہے، اور اللہ نے صدقہ کو ہم اہل بیت پر حرام کرا دیا۔ قدم قدم پر کس طرح سے اپنے بابا کے ایک ایک مقصد کو بیان کر رہی ہے، کربلا والوں کا تعارف کر رہی ہے۔ اور مشکل ترین مرحلہ وہ تھا جب یہ کاروان شام پہنچا ہے۔ اس بی بی کی معرفت کا معیار کیا ہے؟ بس ایک جملہ عرض کروں، آپ نے بہت گریہ کیا، پروردگار اس ایک ایک آنسو کو آپ کے لیے زاد آخرت قرار دے۔ جب یہ شام پہنچا ہے کاروان اور 3 دن روکا گیا متواتر، تو ان 3 دنوں کے دوران ایک صحابی رسول ہے، 11 صحابہ ابن عساکر نے لکھا جن کا تعلق شام سے تھا، ان میں سے ایک جناب سہل ابن سعد ہے۔ تفصیلی روایت ہے، بس میں ایک جملہ عرض کروں گا۔ یہ آگے بڑھے اور کہا کہ مجھے تعارف ہو چکا ہے کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی بڑے سے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑی، یہ چلتے ہوئے آئے جناب سکینہ کے پاس اور کہا کہ اے بچی، میں اس مشکل مرحلے میں آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں۔ یہ معرفت ہے جناب سکینہ کی، شہادت کل عرض کروں گا، بس یہ ایک جملہ سنیے۔ جب صحابی و رسول نے جناب سکینہ بنت الحسین سے خواہش کی کہ بتائیے اس مشکل وقت میں آپ بڑوں سے پوچھ کے بتائیں، اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتائیں میں اس وقت کیا مدد کروں آپ کی، تو کیا فرمایا؟ کہا اگر آپ کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ شخص جس نے یہ نیزہ بردار، جس نے میرے بابا کے سر کو اٹھا رکھا ہے، آپ اسے کچھ رقم دیں، راضی کریں تاکہ یہ یہاں سے آگے چلا جائے۔ میں دست ادب جوڑ کر آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ سکینہ کس کے لیے کہہ رہی ہے؟ یہ کس کا سر ہے؟ آقا حسین کا سر ہے۔ سکینہ کا اپنے بابا حسین کے ساتھ تعلق اور محبت کا عالم کیا ہے؟ اگر سمجھنا ہو تو کم ترین تشبیہ مچھلی اور پانی کی ہے۔ جو تعلق مچھلی کا پانی سے ہوتا ہے، وہ سکینہ جو ایک لمحہ اپنے بابا حسین کے بغیر نہ رہ سکے، جس کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اپنے بابا کے چہرے کو مسلسل دیکھتی رہے، تو آخر کیوں یہ خواہش کر رہی ہیں؟ جب اس نے مدد کے لیے کہا تو فرمایا اگر مدد کرنا چاہتے تو یہ کرو کہ کچھ رقم دے کر اس نیزہ بردار کو راضی کرو تاکہ یہ سر یہاں سے آگے لے جائے۔ اس صحابی رسول کی سمجھ میں بات نہیں آئی، تعجب سے پوچھا اے بچی اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ اس سر کی وجہ سے یہاں پر اہل شام کے بدماشوں کا ہجوم ہے اور ان کی نگاہیں میری اور میری پھوپھیوں کے سروں پر پڑ رہی ہیں، تم اس سر کو آگے لے جاؤ تاکہ ہم ان کی نگاہوں کے تازیانوں سے بچ سکیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون